کھلی ہوا اور صحت جسم کی پرورش میں سب سے زیادہ ضروری جز آکسیجن کا ہے، جو ہم ہوا کے ذریعے اپنی سانس کے ساتھ پھیپھڑوں میں لے جاتے ہیں۔ کوئی شخص اچھی صحت اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک صاف ہوا میں سانس نہ لے وہ ہوا جو کافی عرصہ تک بند رہی ہو اور جس میں بار بار سانس لیا گیا ہو، اس میں زہر کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہم خوراک کے بغیر کئی ہفتوں تک اور پانی کے بغیر کئی دنوں تک زندہ رہ سکتے ہیں، مگر ہوا کے بغیر چند منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس سے ہوا کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو پھیپھڑوں سے باہر نکالی جاتی ہے، ہوا کو گندا کر دیتی ہے اور صحت کے لیے مضر ہے۔ اس لیے سنیما گھروں میں، اجتماعات یا دوسری ایسی جگہ پر جہاں بہت لوگ موجود ہوں، دیر تک رہنا صحت کے لیے ضرر رساں ہے۔ سونے کا کمرہ ہر موسم میں ہوادار ہونا چاہیے۔ جو لوگ گنجان بعض شہروں میں رہتے ہیں، ان کے لیے ضروری واجب ہے کہ باہر کھلے میدانوں میں اور کھیتوں میں جا کر تازہ ہوا میں لمبے لمبے سانس لیا کریں، تاکہ پھیپھڑوں میں سے گندی ہوا خارج ہو جائے، کیونکہ جسم کی تندرستی پھیپھڑوں پر منحصر ہے۔ سونے کے لیے پنکھے کی مصنوعی ہوا کے بجائے چھت کی تازہ ہوا استعمال کریں۔ چھوٹے اور تنگ گھروں میں خراب ہوا سے جو برا اثر پڑتا ہے، اس کی زیادہ وجہ آکسیجن کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ انسانی سانس لینے سے ہوا ناقص ہو جاتی ہے، اور بجائے تازہ ہوا کے آلودہ ہوا کا استعمال اس کا موجب ہوتا ہے۔ اس لیے بحری افواج میں تپدق کی کثرت تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب تازہ ہوا کا احساس ہوا تو تختہ جہاز پر اوپر نیچے جگہ کشادہ کی گئی اور ہوا کی آمد و رفت کا خیال کیا گیا، تو یہ مرض بھی دور ہو گیا۔ اس سے یہ بات اشکار ہو جاتی ہے کہ انسان کی صحت اور عمر درازی کے لیے کشادہ ہوا کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ ہوا میں جو گرد و غبار ملا ہوتا ہے، اس میں صرف مٹی کے ذرات نہیں ہوتے، بلکہ ان ذرات میں کئی قسم کی بیماریوں کے جراثیم بھی ملے ہوتے ہیں، جو سانس کے ذریعے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور صحت پر برا اثر ڈالتے ہیں۔ ہمارے بند کمروں میں کھڑکی بند کر کے آرام کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس لاپرواہی کا تاوان کمزوری، بیماری اور بیش اذا وقت موت کی صورت میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آلات تنفس کو درست حالت میں رکھنے کے لیے کشادہ اور تازہ ہوا کی کتنی ضرورت ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ مقدار میں آکسیجن شامل ہو۔ اگر واقعی تازہ ہوا کی سانس لینے پر مناسب توجہ نہیں دی جاتی تو پھیپھڑوں میں کافی آکسیجن نہیں پہنچے گا اور مرض پیدا کرنے کا سبب بن جائے گا۔ مشاہدہ بتاتا ہے کہ ایک بند کمرے میں جس میں کئی اشخاص سو رہے ہوں، ہوا کا درجہ حرارت اور اس میں موجودہ پانی کے ذرات اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ایسی حالت میں انسانی جسم پر اور دماغ پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ایسے آدمی جو ایک کمرے میں بند ہوں، سر درد، کاہلی، گرمی، تکان و جمائی لینا اور دیگر علامات پائی جاتی ہیں۔ اس لیے یہی کوشش ہونی چاہیے کہ آدمی کی رہائش ایسی جگہ ہو جہاں صاف ہوا آزادانہ طور پر آمد و رفت ہو، خواہ وہ جگہ ایک کمرہ، برآمدہ یا جھونپڑی کیوں نہ ہو۔ صاف ہوا کا مطلب ہوگا جہاں تک ممکن ہو خشک، بے بو اور گرد و غبار سے پاک ہو۔ کمرے کی کھڑکیاں اور روشن دان کھلی رہیں اور اجالا ہو۔ جن لوگوں کو کمروں کے اندر کام کرنا پڑتا ہے، اور خاص کر جن کو بیٹھے ہوئے جھک کر کام کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کھڑے ہو جائیں اور جسم کو تان کر لمبے لمبے سانس لیں، تاکہ ان کے پھیپھڑے تازہ ہوا سے بھر جائیں اور ان کے اندر زہریلی گیس کا جو مادہ پیدا ہو گیا ہے وہ خارج ہو جائے۔ اس سے صحت قدرے تندرست رہے گی اور وہ پڑ مردہ نہیں ہوگے۔ صاف ہوا کا جسم پر اثر نہ صرف اس کی کیمیاوی تبدیلیاں، آکسیجن کی زیادتی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی کمی پر ہی موقف نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر اس کی طبعی اسباب مثلاً حرارت اور اس میں نمی کے ذرات کی موجودگی پر بھی دارومدار ہے۔ کشادہ ہوا اور تازہ ہوا کی انسانی زندگی کے لیے اشد ضرورت ہے۔ ہوا میں جو گرد و غبار وغیرہ ملا ہوتا ہے، وہ نہ صرف مٹی کے ذرات ہوتے ہیں، بلکہ ان ذروں میں کئی قسم کی بیماریوں کے جراثیم بھی ملے ہوتے ہیں، جو سانس کے ذریعے اندر داخل ہوتے ہیں اور اس سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے، جو کافی دیر پا بیماریاں ہیں۔ یہ جراثیم پھیپھڑوں یا تازہ کھلی ہوا میں جا کر انفلوئنزا، نمونیا، تپدق کی امراض پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔
تازہ گرد و غبار سے پاک ہوا میں سانس لینے سے جتنا اچھا صحت پر اثر پڑتا ہے شاید ہی کسی اور طریقے سے ہوتا ہو۔ طویل عمری کے لیے تو ایسی ہوا میں سانس لینا بہت مفید ہے، اور کمرے میں نمی بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نمی صحت کے لیے سم قاتل ہے۔